مسجدوں میں میلی کچیلی ٹوپیاں ہوتی ہیں پلاسٹک کی یا کھجور کے پتوں کی، ان کو وہ رکھتے ہیں اور اس میں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جن ٹوپیوں کو وہ پہن کر مسجد کے باہر جانا یا دعوتوں میں شریک ہونا یا ولیموں میں جانا یا اپنے سسرال جانا پسند نہیں کرتے، ان میلی کچیلی چیختی ٹوپیوں کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی میرے بھائیو درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ٹوپی اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے اس کو نماز کا واجبی رکن یا فرض قرار نہیں دیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ٹوپی کو بالکل ہی چھوڑ دے اور کبھی بھی نہ لگائے، اپنی عادت اور رویہ بنا لے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کا سر چھپا ہوا ہوتا تھا، آپ نے ننگے سر بہت کم نماز پڑھی ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام ٹوپیاں پہنتے تھے، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام ٹوپیاں پہنتے تھے اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ان کے سر رنگے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے محبت کا تقاضا یہ ہے، صحابہ کرام کی سنت کی پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے تو سر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور سر چھپانے کے لیے ضروری نہیں ٹوپی ہی ہو، امامہ، پگڑی، صافہ، رومال، کچھ بھی ہو، وہ انسان الگ الگ ملکوں کے یہاں الگ الگ لوگوں کے یہاں الگ الگ روایتیں ہوتی ہیں، ان اعتبار سے وہ اپنا سر ڈھانپتے ہیں اور سر کو چھپاتے ہیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، کبھی پڑھ لی، لیکن آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں، اپنا شیوا بنا لیں اور اپنی نشانی بنا لیں کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم ٹوپی نہیں پہنیں گے۔ کس نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے؟ کس نے آپ کو یہ علامت عطا کی ہے کہ آپ ننگے سر نماز پڑھیں اور ننگے سر مسجدوں میں آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو ناپسند کریں اور صحابہ کرام کے اس عمل کو ناپسند کریں؟ میرے بھائیو، آپ کا یہ عمل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔